ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چوتھی فصل جو ہے کتاب عقائد امامیہ کی وہ آداب کے متعلق ہے۔ پہلی فصل الہیات یعنی عقیدہ توحید کے متعلق تھی، دوسری فصل تھی نبوت کے متعلق، تیسری فصل تھی امامت کے متعلق، چوتھی فصل تھی قیامت کے متعلق۔ ٹھیک ہے، اور عقیدہ توحید میں ہی ہم نے عقیدہ عدل کو ذکر کیا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ اصول دین جو ہے وہ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو 4 فصلوں میں عقیدہ 4 فصلوں میں اصول دین کا تذکرہ ہو چکا۔ ٹھیک ہے، تو عقائد پر مشتمل یہ جو کتاب ہے عقائد امامیہ، ان میں اصول دین جو ہے وہ 4 فصلوں میں ذکر ہو چکے ہیں۔ اصول دین کی بحث 4 فصول میں مکمل ہو چکی ہے، اور ہاں، تیسری فصل تھی امامت کے متعلق، اور چوتھی فصل جو ہے وہ ان آداب کے متعلق ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو سکھائے ہیں۔ پہلی فصل توحید کے متعلق جسے الہیات کہا گیا، عقیدہ عادل کا بھی اسی میں ذکر ہوا۔ دوسری فصل نبوت کے متعلق، تیسری فصل امامت کے متعلق، چوتھی فصل ان آداب کے متعلق ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو سکھائے ہیں، اور 5ویں فصل ہوگی معاد یعنی قیامت کے متعلق۔ اس طرح ہماری بحث اصول دین کے حوالے سے مکمل ہو جائے گی۔ ہم چوتھی فصل میں ہیں، تو اس چوتھی فصل میں چند آداب ہیں ذکر کر رہے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو سکھائے ہیں، چند آداب کی تعلیم دی ہے۔ ان میں سے ایک ادب جو ہے وہ دعا کا ہے، اور دوسرا ادب جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، وہ ہے قبور شہداء، قبور کی زیارت، خاص طور پر شہدائے اسلام کے قبروں کی زیارت کرنا۔ یہ وہ ادب ہے جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ملا ہے، اور ظلم اور جور کے زمانے میں ہمیں جو ادب سکھایا کیا ہے، ظلم اور جور کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم نے ظالمین کے ساتھ کس طرح تعاون کرنا ہے، اور ظالم حکومت کے دور میں جب ظالم حکومت کا زمانہ ہو تو اس وقت ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ایک ہونے کی تعلیم دی ہے، ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم سب مسلمان ایک بن جائیں، اتحاد بین المسلمین کا درس دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا اور ہمارے علماء جو ہے وہ ہمیشہ داعی امت وحدہ کہلائے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ امت کو ایک کرنے کی، ایک ہونے کی، یکجا ہونے کی تعلیم دی ہے اور کوشش کی ہے۔
اس کے بعد کہ مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، اس بات کی تعلیم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حقوق ہیں، یہ وہ آداب ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ جو ہم شیعہ خیر البریہ تک پہنچی ہیں، اور ہمارا وظیفہ اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات پر خود بھی عمل کریں، ان تعلیمات سے آگاہ ہوں، اس کے بعد ان تعلیمات پر عمل کریں اور ان تعلیمات کو عام اوروں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ شرعی وظیفہ ہے۔ ان آداب کو شروع کرنے سے پہلے صاحب کتاب ایک مقدمہ باندھ رہے ہیں، ایک تمہید باندھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الفصل الرابع، چوتھی فصل ما ادب بہ آل البیت شیعتہم، کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کو جو تہذیب سکھائی ہے اس کے بارے میں یہ چوتھی فصل ہے۔ جن جن باتوں کی تہذیب سکھائی ہے، جن جن اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، ان کے بارے میں ہم جو ہے یہاں بحث کریں گے۔ تمہید بحث کرنے سے پہلے ہم ایک مقدمے کے طور پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں مختصر سی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کیوں ضرورت پڑی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شیعوں کو اس قسم کے آداب سکھانے کی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ جان چکے تھے، پہلے سے یہ جان چکے تھے کہ انہوں نے اور ان کے شیعوں نے ہمیشہ جو ہے ظلم و جور کی حکومت کے ماتحت ہی رہنا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سختیوں کا مقابلہ کرنا ہے، انہیں طرح طرح کی جو ہے وہ سختیاں حاصل ملنی ہیں، انہیں طرح طرح کے مصائب جو ہے وہ ان پر آنے ہیں، انہیں قید و بند کی مصیبتوں میں زندگیاں گزارنی ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے سے اور آداب کے ذریعے سے اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کی، اور اپنے شیعوں تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ ان الائمۃ تمہید، یعنی اس مطلب میں کچھ یعنی آداب کے متعلق جب بحث کرنا چاہتے ہیں تو آداب کے متعلق بحث طویل ہے، مگر اس رسالہ میں مختصر سی بحث کر رہے ہیں، اور مختصر سی بحث کرنے کے لیے مختصر سا مقدمہ۔ فرماتے ہیں ان الائمۃ من آل البیت علموا من ذی قبل ان دولتہم لن تعود الیہم فی حیات، کہ بے شک ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے ہونے والے حالات کو دیکھتے ہوئے جان چکے تھے کہ ان کی حکومت ان کی حیات میں واپس لوٹنے والی نہیں ہے۔ وفات رسول کے بعد جیسے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق خلافت تھا، جو حق وصایت تھا، جو حق حکومت تھا، جیسے ہی وہ چھین لیا گیا اور حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے کہ طرح طرح کی سختیاں جو ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر کی جانے لگیں، یہاں تک کہ جو ہے 25 سال مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموشی کی زندگی گزارنا پڑی، اور اس کے بعد جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تک حکومت واپس آئی تو پھر بھی کام نہ کرنے دیا گیا۔ تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہونے والے حالات اور واقعات سے یہ جان لیا کہ لن تعود الیہم فی حیاتہم، کہ اب ان کی حکومت اسلامیہ ان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔
اور جان لیا ائمہ علیہم السلام نے کہ وَأَنَّهُمْ وَشِيعَتُهُمْ سَيَبْقُونَ تَحْتَ سُلْطَانِ غَيْرِهِمْ، کہ وہ اب دوسروں کے سلطنت میں ہی وہ اور ان کے شیعہ جو ہے وہ زندگیاں گزاریں گے. ممن یرا ضرورت مکافحتہم بجمیع وسائل العنف والشدہ. عنف کہتے ہیں سختی کو، مکافحت کہتے ہیں مقابلہ کرنے کو. فرماتے ہیں کہ اور ائمہ علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ اب دشمن کا مقابلہ جو ہے تمام مسائل میں، سختی اور شدت کے تمام مسائل میں جو ہے وہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، کہ اب ہمیں جتنا عرصہ بھی گزارنا ہے وہ ہم نے دشمن کے مقابلے میں ہی گزارنا ہے. اب کیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے سختی اور شدت کے حالات میں؟ فرماتے اس کی تعلیم اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعہ کو عطا فرمائی. فَكَانَ مِنَ الطَّبِيعِيِّ مِنْ جِهَةٍ وَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ بِمُقْتَضَىٰ إِمَامَتِهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ. عبارت جو بنے گی کہ ایک طرف سے تو یہ طبعاً یعنی طبیعت انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تقیہ اختیار کرے، دوسری جہت سے ائمہ علیہم السلام کی امامت کا تقاضا جو ہے یہ بنتا تھا کہ وہ اپنے شیعوں کو تلقین کریں کہ وہ احکام شرعیہ کی پابندی کریں. فَكَانَ مِنَ الطَّبِيعِيِّ طَبْعًا مِنَ الطَّبِيعِيِّ مِنْ جِهَةٍ. تو فرماتے ہیں فطرتی طور پر ان حالات میں ایک جہت سے تو یہ فریضہ بنتا تھا کہ ان یتخذوا التقتم اے التقیۃ دینا و دیدنا لهم ولاتباعهم ما دامت التقیۃ تحکن من دمائهم. فرماتے ہیں کہ جب ایسے حالات بن چکے کہ ائمہ علیہ السلام جو ہے جان چکے کہ اب حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، تمام سختی اور شدت کے وسائل میں ہمیں دشمن کا مقابلہ ہی کرنا پڑے گا، تو فرماتے ہیں فطرتی طور پر ہاں طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعہ جو ہے وہ تقیہ اختیار کریں اور وہ دین اپنا شعار بنا لیں اور اپنے ماننے والوں کا یعنی شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کا تقیہ شعار بن جائے، جب تک تقیہ کے ذریعے سے ان کے خونوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. وَلَا تُسِیءُ إِلَى الْآخَرِينَ وَلَا إِلَى الدِّينِ. جب تک تقیہ کرنے کے ذریعے سے شیعہ کی جانیں بچ سکتی ہیں اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا اور دین بھی محفوظ رہتا ہے، تو شیعہ کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ تقیہ اختیار کرے. کیوں؟ لِيَسْتَطِيعُ الْبَقَاءَ فِي هَذَا الْخَصَمِ خَصَمِ الْعُجَّاجِ بِالْفِتَنِ. تاکہ وہ اس قسم کے ماحول میں جو پراگندہ ہے فتنوں سے، تاکہ وہ اس قسم کے حالات میں کہ جن میں یعنی فتنے جو ہے وہ نئے کے نئے فتنے جو ہے وہ ابھر رہے ہیں. وَثَائِرِ عَلَىٰ آلِ الْبَيْتِ بِالْإِحَنِ. ثائر کہتے خون کا بدلہ لینا، بالإحن کینہ اور دشمنی، اور کینہ اور دشمنی رکھنے کی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے خون میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں ان زمانوں میں اہل بیت علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو تقیہ کی تعلیم دی کہ تقیہ کے ذریعے سے جب تک ان کے
نفوس کی حفاظت ہو رہی ہے، جب تک ان کا دین جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے تو اس وقت تک تقیہ کرنا اس قسم کے پرفتن دور میں شیعوں پر ضروری ہے۔ وَكَانَ مِنَ اللَّازِمِ بِمُقْتَضَىٰ إِمَامَتِهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ، اور دوسری جہت سے، ایک جہت سے تو ائمہ علیہم السلام نے ان پرفتن زمانے میں اور جب دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے اس زمانے میں کہ جب دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے، جب دشمن جو ہے وہ شیعوں کے خون کا پیاسا تھا، تو اہل بیت علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی کہ وہ تقیہ اختیار کریں، اور دوسری جہت سے ان کی امامت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی، کان من اللازم بمقتضیٰ امامتہم، ان کی امامت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری تھا ان ينصرفوا الى تلقین اتباعہم احکام شریعت احکام الشریعت الاسلامیت وَإِلَىٰ تَوْجِيهِهِمْ تَوْجِيهًا دِينِيًّا صَالِحًا، کہ ائمہ علیہم السلام دوسری جہت کو ان کی امامت، یعنی ان کا منصب امامت اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ وہ ان تمام دشمن کیا کر رہا ہے، اور دشمن کا مقابلہ جب نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور خاموشی سے دشمن سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے شیعوں کو احکام اسلامیہ کی تلقین اور ہدایت کرنا شروع کرتے۔ وَإِلَىٰ تَوْجِيهِهِمْ تَوْجِيهًا دِينِيًّا صَلِيًّا، اور ان کی کیا ہے اصلاح فرمائیں دینی حوالے سے، ایسی اصلاح کہ جو دنیا اور آخرت میں ان کی صلاح کرنے والی ہو، ان کو ان کا رخ پھیر دیں۔ وَإِلَىٰ تَوْجِيهِهِمْ، اور وہ اپنے شیعوں کا رخ پھیر دیں توجیہاً، توجیہاً ایسا رخ پھیرنا جو دینی حوالے سے ہو، صالحاً کہ جس میں ان کی دنیا و آخرت کے حوالے سے صلاح ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ائمہ علیہم السلام نے اپنا یہ وظیفہ سمجھا کہ انہیں دینی حوالے سے معلومات دی جائیں، ان کے دین کو مضبوط کیا جائے، ان تک احکام پہنچائے جائیں، احکام کی تعلیمات انہیں دی جائیں، عقیدہ کی تعلیم دی جائے۔ وَإِلَىٰ أَن يَسْلُكُوا بِهِمْ مَسْلَكًا اجتماعيًا مُفِيدًا، اور انہیں ایسے راستے پر چلایا جائے جو ایک اجتماعی راستہ ہو اور مفید راستہ ہو، فائدہ مند راستہ ہو۔ لِيَكُونُوا مِثَالَ الْمُسْلِمِ الصَّحِيحِ الْعَادِلِ، تاکہ ہماری ان تعلیمات کے ذریعے سے، انہیں دینی تعلیمات دینے کے ذریعے سے، انہیں اجتماعی طریقے پر چلانے کے ذریعے سے، انہیں احکام کی تلقین کرنے کے ذریعے سے، وہ ایک ہمارے جو شیعہ ہیں ایک ایسے مسلمان کی مثال بنے کہ جو ایک صحیح مسلم ہوتا ہے، ایک عادل مسلمان ہوا کرتا ہے۔ وَطَرِيقَةُ آلِ الْبَيْتِ فِي التَّعْلِيمِ، فرماتے ہیں اگر وہ تعلیمات کے جو ائمہ علیہم السلام نے ہمیں دین کے حوالے سے دی ہیں، اور ہمیں ایک اجتماعی زندگی گزارنے کے حوالے سے جو ائمہ علیہم السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان تعلیمات میں پر عمل کریں تو یقیناً آج کے زمانے میں بھی دشمن جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، اگر جو ہے وہ صحیح اسلام ہے تو وہ ان کے پاس ہے، اسلام پر صحیح طریقے پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء جو ہے وہ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ جس گھر پر بھی علم عباس لگا ہوا ہو کہ جو ایک شیعہ کی علامت ہے، اہل علاقہ کی نظر اسی گھر پہ ہو، وہ کہیں کہ اگر دیندار ہے تو یہی گھر ہے،
اگر اس بازار سے کسی دکان پہ امانت کے ساتھ سودا ملتا ہے تو یہی لوگ ہیں کہ جو امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت کرنے والے ہیں۔ وَطَرِيقَةُ آلِ الْبَيْتِ فِي التَّعْلِيمِ لا تحیط بہا ہادہ الرسالۃ، فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیمات میں جو ہمیں طرق اور راستے بتائے ہیں، جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں آداب کے حوالے سے، یہ رسالہ ان کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے۔ وَكُتُبُ الْحَدِيثِ الزَّخْمَةِ، اور بہت زیادہ کتابیں حدیث کی متکلفۃ بما نشروہ من تلک المعارف الدینیہ، ہاں وہ بھری پڑی ہیں کن سے؟ ان تمام باتوں سے کہ جن کا تعلق معارف دینیہ کے ساتھ ہے اور جنہیں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے نشر کیا ہے۔ غیر مگر یہ کہ انہ لا بأس ان نشیر ہنا الی بعض ما یشبہ ان یدخل فی باب العقائد فیما یتعلق بتعذیبہم لشیعتہم بالآداب التی تسلک بہم المسلک الاجتماعی المفید، مگر یہ کہ یعنی مگر یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اشارہ کریں ان بعض آداب کی طرف کہ جو شباہت رکھتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ وہ باب عقائد میں داخل ہوں، یعنی وہ بعض آداب کہ جن میں عقائد کے حوالے سے تعلیم دی گئی ہے، ہاں فیما یتعلق بتعذیبہم لشیعتہم، کہ جن کا تعلق ان آداب کے ساتھ بنتا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو سکھائے، ہاں کہ جن آداب کے ذریعے سے التی تسلک بہم جن آداب کے ذریعے سے شیعہ جو ہے ایک اجتماعی جو ہے وہ راستہ اپنا سکتے ہیں۔ وَتُقَرِّبُهُمْ زُلْفَىٰ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور شیعہ جو ہے ان آداب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک درجہ جو ہے قربت کا حاصل کر سکتے ہیں۔ وَتُطَهِّرُ صُدُورُهُمْ مِنْ دَرْنِ الْآثَامِ وَالرَّذَائِلِ، اور ان آداب کے ذریعے سے کہ جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے ان کے ذریعے سے وہ اپنے سینوں کو کیا ہے گناہوں اور رذائل کی میل کچیل سے پاک و پاکیزہ کر سکتے ہیں۔ وَتَجْعَلُ مِنْهُمْ عُدُولًا صَادِقِينَ، اور ان میں سے یعنی ان عقائد کے ذریعے سے مسلمانوں میں سے شیعوں میں سے بہت سے لوگ عادل اور صادق قرار پائے جا سکتے ہیں، تو ہم انہیں جو ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي التَّقِيَّةِ، تقیہ کے بارے میں تو کلام ہو چکی ہے، الَّتِي هِيَ مِن تِلْكَ الْآدَابِ الْمُفِيدَةِ اجتماعيًا لَهُمْ، کہ جو تقیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ان آداب میں سے ہے جو اجتماعی طور پر شیعوں کو فائدہ دینے والا ہے۔ وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هِنَا بَعْضُ مَا يَعِنُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْآدَابِ، اور ہم یہاں پر اس چوتھی فصل میں آداب میں سے وہ سب ذکر کریں گے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے موضوع کے ساتھ ہے، جو ہمیں جو ہے کیا ہے ہماری مدد کرنے والا ہے، جو ہمیں فائدہ بخشنے والا ہے، آداب میں سے ہم اسے جو ہے اس چوتھی فصل میں ذکر کریں گے۔ ان چوتھی فصل میں سے جو آداب اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں ان میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ وہ دعا کا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ پہلا ادب دعا کا ہے، اور دوسرا ادب جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے وہ زیارت قبور ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے اسے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔